اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں شیخ محترم سے ایک سوال کا جواب انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ وہ یہ ہے کہ شیخ، توریہ کیا ہے اور کیا اسلام میں جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک لفظ ہے جس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ وریہ کا اصل میں معنی ہوتا ہے چھپانا، اسی سے توریہ ہے۔ توریہ کیا ہے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ توریہ کہتے ہیں آپ ایک ایسی بات کہیں جس سے آپ کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے، سامنے والا جو سن رہا ہے اس کے ذہن میں کچھ اور بات جا رہی ہے۔ اور عام فہم انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، ایک ایسا لفظ، ایک ایسا جملہ کہا جائے جس کے دو معنی نکلتے ہیں یا دو سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، اور آپ اس کا استعمال اگر کرنا چاہیں تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سے آپ کسی کا حق نہیں مارو گے، یعنی آپ اپنے آپ کو کسی فساد سے بچانے کے لیے، کسی جرم سے بچانے کے لیے، یا کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے یا مجرم کا ساتھ دینے کے لیے یہ کام کرو گے، یہ لفظ استعمال کرو گے، توریہ استعمال کرو گے، تو یہ جھوٹ اور ایک طرح کا دغا ہوگا۔ توریہ یوں کہیں، اگر کھل کر کہیں بات، تو ایک طرح کا جھوٹ ہی ہے، لیکن ایک اینگل سے وہ جھوٹ ہے، ایک اینگل سے وہ جھوٹ نہیں ہے، بات کو چھپایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر دو مثالوں سے بات کو واضح کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے راستے پر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ دونوں کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی گئی ہے۔ اب اس 100 اونٹ کے چکر میں ہر آدمی باہر کو نکل پڑا ہے کہ اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں زندہ یا مردہ تو ہم اتنی بڑی دولت کے مالک بن جائیں گے۔ اس بیچ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر سے، من ھذا، یہ کون ہے جو تمہارے آگے آگے چل رہا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیکھو، کیا کہا؟ ہادن یہدینی۔ ہادی کہتے ہیں عربی میں گائیڈ کو، اور وہ جو سامنے والا پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، تو ابو بکر نے کہا ہادی یہدینی، یہ گائیڈ ہے جو میری ہدایت کرتا ہے، جو میری رہنمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جواب یہ ہے کہ یہ مجھے جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا، رب کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، جبکہ سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے ابو بکر کے جواب سے کہ یہ راستے بتانے والا گائیڈ ہے، یعنی کہیں نہ کہیں راستوں میں بندہ پھنس جاتا ہے تو اس وقت میں گائیڈ لیا کرتے تھے۔ خود اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو گائیڈ بنایا تھا، ایک گائیڈ الگ سے تھا، لیکن ابو بکر نے یہ جو جواب دیا، ایسا زو معنی جواب دیا، ڈبل معنی والا جواب دیا، جس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ گائیڈ مطلب راستہ بتا رہے ہیں، جبکہ ابو بکر کا معنی مطلب کچھ اور تھا۔ ایسے ہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ایک مرتبہ میدان بدر کے آس پاس کچھ جاسوسی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں ایک بوڑھا ایک کنویں کے پاس بیٹھا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس بوڑھے سے پوچھتے ہیں کہ قریش کا لشکر اور مدینے کا لشکر جو یہاں آ رہا ہے اس کے حالات اس کے بارے میں اس بوڑھے کے پاس کیا معلومات ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میں واقعے کو بہت اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے مختصر وقت میں بنیادی بات آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سوال کیا تو اس بوڑھے نے پوچھا من انتما، تم دونوں کون ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی سوال پہلے ہم نے کیا ہے، لہٰذا پہلے ہمارے سوال کا جواب دو، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ اس بوڑھے نے مطمئن ہو کر جواب دیا کہ دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ قریش کا لشکر فلاں وقت میں نکلا ہے، اگر یہ رپورٹ صحیح ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے۔ مدینے کے لشکر کے بارے میں پتا چلا ہے کہ فلاں دن نکلے ہیں، اگر یہ رپورٹ صحیح ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن کر جب جانے لگے تو وہ بوڑھا پوچھتا ہے ارے بھائی میں نے تو تمہارے سوال کا جواب دیا، اب میرے سوال کا جواب دو، من انتما، تم دونوں کون ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن من الماء، ہم لوگ پانی کے ہیں، یعنی انسان پانی سے بنایا گیا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا ہے جو کہ ایک طرح کا پانی ہے۔ اس جواب کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا، آپ کا جواب صحیح ہے، لیکن بوڑھا جو جواب سننا چاہتا تھا وہ جواب نہیں تھا، تو وہ بوڑھا تل ملا کر کہتا ہے امم ماء العراق انتما، کیا تم دونوں عراق کے پانی سے بنائے گئے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ بعض اوقات انسان کو اپنی پہچان کو چھپانے کے لیے یا کسی فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے اگر اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دینا پڑے جس میں ایک اینگل سے معنی درست ہے، دوسرے اینگل سے معنی شاید جھوٹ کی طرف جاتا ہو یا غلط کی طرف جاتا ہو، یہ اس طرح سے کرنا توریہ ہے اور توریہ جائز ہے، لیکن بار بار نہیں ہونا چاہیے، اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے، اور پھر اس میں کسی کا حق بھی مارا نہیں جانا چاہیے یا کسی ظالم کا کسی مجرم کا ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ امید کہ اس بات کو سمجھانے میں ہم کامیاب رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔